باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین ومعین صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما امام زماننا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، ہمارے آج کی گفتگو، ہمارا آج کا موضوع المہدی فی القرآن ہے کہ امام عالی مقام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے متعلق قرآن کیا فرماتا ہے، قرآن کی کون کون سی آیات ہیں، کتنی آیات ہیں کہ جن کو مختص کیا گیا ہے امام عالی مقام کے ساتھ، کہ جو مختص ہیں، بعض آیات خلافت کا ذکر کرتی ہیں، کون سی آیات حکومت کا ذکر کرتی ہیں، کون سی آیات ہیں کہ جو علامات کو ذکر کرتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، نظریہ امامت کا عقیدہ اور ایمان اسی طرح ضروری ہے کہ جس طرح باقی اصول دین و مذہب پر نظریہ اور عقیدہ رکھنا اور ایمان رکھنا ضروری ہے، کہ جس طرح خدا کی توحید، نبوت اور قیامت پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے، اسی طرح عقیدہ امامت پر بھی ایمان بہت ضروری ہے، کہ امامت کا عقیدہ رکھنا اور امام کے ہونے کا عقیدہ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ چونکہ جو شخص خدا کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اس کی توحید کا قائل ہے اور اس کو عادل تسلیم کرتا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے، اور اس کی نظریہ لطف کے تحت اور قاعدہ لطف جس کو علم کلام میں ذکر کیا جاتا ہے، تو اس کا منطقی اور لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ضروری ہے کہ پھر وہ نظریہ امامت کا بھی قائل ہو، امامت کا بھی وہ عقیدہ رکھتا ہو۔ جس طرح خود قرآن مجید میں بھی اس بات کی طرف بارہا اشارہ ہوا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں، ہر قبیلے میں جو ہے وہ رسولوں کو اور انبیاء کو بھیجا، یعنی بتحقیق ہم نے ہر امت میں اور ہر قوم میں جو ہے وہ رسولوں کو اور انبیاء کو بھیجا۔ تو کوئی بھی قبیلہ اور کوئی بھی امت اور کوئی بھی زمانہ جو ہے وہ امام اور نبی کے وجود سے خالی نہیں رہا۔ اس طرح کہ اگلی آیات کے جو ملتا جلتا اسی طرح کا مطلب واضح کرتی ہیں کہ وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کسی بھی قوم پر عذاب کو نازل نہ فرمائیں گے حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یہاں تک کہ جب تک ہم کسی قوم میں نبی نہ بھیج دیں گے۔ تو یہ اس کی عدالت کا تقاضا تھا کہ وہ نبی پہلے بھیجتا اور بعد میں اگر وہ اس نبی کی نبوت یا امامت کا اقرار نہ کرتے تو عذاب کے مستحق تھے۔ اس لیے اور اسی طرح پھر لہذا امام کا وجود جو ہے وہ ضروری ہے، اور نظریہ امامت اور اس پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب امام جو ہے وہ چاہے ظاہر ہو یا امام جو ہے وہ پوشیدہ ہو اور پردہ غائب میں ہو، اس سے جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا، چونکہ ہدایت ہر صورت میں جو ہے وہ ملنی ہے اور ملے گی، چاہے امام ظاہر ہو، موجود ہو اس کا وجود، چاہے ظاہر میں موجود نہ ہو۔ جس طرح کہ اگلی آیات ہیں کہ جن میں یہ مطلب کچھ واضح ہو جاتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی کہ اطیعوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو، اے وہ جو ایمان لائے ہیں، انہیں چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس وقت جو ہے وہ جابر بن عبداللہ انصاری موجود تھے، تو سوال کیا کہ اے حبیب خدا، اے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ خدا کی وحدانیت، خدا کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت تو ہم پر واضح ہے، تو یہاں اول الامر سے مراد کون ہے؟ تو اس وقت حبیب خدا نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا تھا، اور بہت طویل حدیث ہے کہ جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک، مولا علی علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر آخری امام محمد ابن الحسن تک ذکر کرتے ہوئے
اور پھر آگے امام علی مقام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا نام لینے کے بعد ان کے ظہور کا ذکر فرمایا، ان کے بارے میں گفتگو کی، ان کی اس وقت کا، اس دور کا، اس زمانے کا ذکر فرمایا۔ تو اس وقت پھر جب یہاں تک پہنچے تو کہا کہ یہ امام جو ہے وہ اپنی امت سے پوشیدہ ہوں گے، اپنے شیعوں سے پوشیدہ ہوں گے، پردہ غیب میں ہوں گے۔ تو اس وقت جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے سوال کیا تھا کہ آئے وہ اپنے امام سے، اس وقت کے شیعہ ہوں گے، اپنے امام سے کیا وہ مستفید ہو سکیں گے؟ تو اس وقت حبیب خدا نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی نبوت کی قسم ہے کہ ہاں وہ اسی طرح اپنے امام سے مستفید ہوں گے، اور اس ضیاء سے، اس روشنی سے، اس نور سے اسی طرح منور ہوں گے کہ جس طرح کے وہ ظاہر میں موجود امام سے ہوتے ہیں، اور میں اسی طرح منور ہوں گے ان کے نور سے کہ جس طرح کے لوگ اس سورج سے مستفید ہوتے ہیں کہ جو سورج بادلوں میں چھپ گیا ہو، اور جس طرح اس سورج سے مستفید ہوتے ہیں لوگ، اسی طرح امام علی مقام سے بھی اس وقت کے شیعہ ان کے نور سے منور ہوں گے، ان کے فیض سے فیض یاب ہوں گے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ چند اور آیات کو پیش کر کے آپ کی زحمت کو تمام کریں گے کہ جس طرح کے سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ ہم جو ہے وہ کیا ہے، جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرتے رہے ہیں۔ تو یہاں بزرگان علماء نے تمام نے ذکر کیا ہے کہ یہاں مراد جو ہے وہ امام علی مقام کی حکومت ہے، یہاں سے مراد اصحاب امام مہدی عباد صالحین سے مراد، اور اس خلافت سے مراد خلافت امام علی مقام ہے، حکومت علی مقام ہے۔ تو اسی طرح چند اور آیات ہیں، مثلا کہ جس طرح کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تو یہاں وہ وسیر جو روایت ذکر کرتے ہیں کہ شیخ صدوق نے اس روایت کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں کہ یہاں مراد جو ہے وہ کیا ہے، امام علی مقام کی حکومت اور ان کے اصحاب مراد ہیں، کہ جو اور حکومت امام علیہ السلام مراد ہے کہ اس زمانے میں اور امام علی مقام کی جو حکومت ہوگی اس حکومت میں کوئی بھی کافر اور مشرک باقی نہ رہے گا، اور وہ حکومت تمام خطہ پوری کائنات میں پھیل جائے گی، مشرق اور مغرب کا کوئی حصہ بھی جو ہے وہ اس حکومت سے جو ہے وہ سے فارغ نہ ہوگا اور خالی نہ ہوگا۔ اسی طرح اگلی آیات ہیں کہ جو پیش کرتی ہیں کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ بَعْدَ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ تو یہاں عباد صالحین سے مراد شیخ طبرسی نے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ عباد صالح و صالح لوگ وہ صحاب امام مہدی ہوں گے، کہ جو اس وقت کی حکومت میں موجود ہوں گے، کہ جن کے توسط سے اور وسیلے سے اس عادلانہ حکومت کا قیام وجود میں آئے گا۔ اور اسی طرح آخری روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو بہت معروف روایت ہے، کہ جس کو تمام خاص و عام نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَلَوْ لَمْ يَبْقِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ، کہ اگر کائنات میں سے کوئی کائنات ختم ہو گئی اور کوئی ایک دن باقی رہ گیا تو لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، تو اس دن کو خداوند عالم اس قدر طویل کر دے گا کہ یہاں تک کہ میری بیٹوں میں سے، میرے فرزندان میں سے میرا فرزند جو ہے وہ ظہور فرمائے گا، ایک راجل صالح جو ہے وہ ظہور فرمائے گا اور ایک عادلانہ حکومت کا قیام فرمائے گا۔ تو یہ تعبیر تھی کہ گویا کہ قیامت سے پہلے جو ہے وہ میرا فرزند آئے گا اور عادلانہ حکومت کا قیام ہوگا۔ تو انشاءاللہ باقی آنے والے اگلے دروس میں بھی چند مزید آیات کو اور ان آیات کو ذکر کریں گے کہ جس میں امام علی مقام کا ذکر ہے، امام کی حکومت کا ذکر ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔